اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر وعمر صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ذی الحجہ کی 28 تاریخ ہے اور اب آگے 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے، جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اور محرم الحرام کی جو پہلی تاریخ ہے یعنی 1 محرم الحرام، اس میں خلیفہ دوم امیر المومنین سسر رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شہادت کا دن ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں چند معروضات عرض کروں گا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب صحابہ اکرام میں سے ہیں کہ جنہیں لسان نبوت سے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان صحابہ اکرام میں پہلے نمبر پر ابو بکر ہیں، تو دوسرے نمبر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر اس درجے کا انسان ہے کہ عمر کو اللہ نبوت عطا فرماتا، لیکن چونکہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، لیکن آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر میرے بعد نبی ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حق بات کو عمر کی زبان پہ جاری کر دیا اور دل پہ جاری کر دیا، یعنی حضرت عمر کی زبان پر حضرت عمر کے دل پہ وہ آریہ جاری ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گزشتہ امتوں میں بھی ایسے لوگ تھے جو محدث تھے، جن کی طرف الہام ہوتا تھا، پچھلی امتوں میں ایسے لوگ موجود تھے، اگر اس امت میں بھی کوئی ایسا انسان ہو کہ جس کی طرف الہام ہو تو وہ انسان حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک اور موقع پر بھی آپ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے، آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا تم دروازے پہ رہو، کوئی بھی اجازت طلب کرے تو اس وقت دو جب میں تمہیں اجازت دوں۔ آپ باغ میں ایک کنویں کے منڈیر پر آپ بیٹھے تھے تو اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ فرمایا ابو بکر صدیق۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کی اجازت طلب فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمائی افتح لہ وبشرہ بالجنہ، ابو بکر صدیق کے لیے دروازہ کھولو اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے دروازہ کھولا، وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون؟ فرمایا عمر بن خطاب۔ حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ عمر آئے ہیں۔ فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دو اور عمر کو بھی جنت کی خوشخبری سناؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ فرمایا حضرت عثمان بن عفان۔ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ عثمان آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، دروازہ کھولو، جنت کی خوشخبری سناؤ اور یہ بھی بتاؤ کہ ان پر ایک مصیبت آئے گی، ایک تکلیف اور ایک آزمائش میں یہ پڑیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزمائش میں پڑے تھے۔ واقع شہادت سے پہلے جب بلوائیوں نے، سبائیوں نے حملہ کیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں محصور کر دیا تھا، تو بھوک اور پیاس کی حالت میں پھر آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ تو اس حدیث میں جن لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی، صحیح بخاری کی اس روایت میں، ان میں ایک ابو بکر تھے، ایک حضرت عمر تھے، ایک حضرت عثمان تھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضرت عمر وہ انسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر ان کے فضائل اور مناقب کو بیان فرمایا۔ آپ نے حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں فرمایا ھذان السمع والبصر، یہ دونوں میرے لیے اس طرح ہیں جس طرح انسانی جسم میں کان اور آنکھ کی حیثیت ہوتی ہے۔ جیسے جسم کے لیے کان اور آنکھ ضروری ہیں، اسی طرح گویا میرے لیے ابو بکر اور عمر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر صدیق تھے، بائیں طرف حضرت عمر بن خطاب تھے۔ آپ نے دونوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہے، ابو بکر صدیق کا ہاتھ دائیں ہاتھ میں، حضرت عمر کا ہاتھ بائیں ہاتھ میں۔ آپ نے فرمایا ھذا نبعث بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اسی طرح اپنی قبروں سے بھی اٹھیں گے، یعنی میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے تو میرے بائیں طرف عمر بن خطاب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان فرمایا، فرمایا میں نے دیکھا کہ مجھے خواب میں دودھ پلایا گیا، اور جب میں نے سیراب ہو کر دودھ پی لیا تو میں نے بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، گویا اللہ رب العزت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی علم عطا فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت میں ایک محل دیکھا اور اس کے کنارے پر ایک عورت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، تو میں سوچنے لگا یہ محل کس کا ہے؟ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو کہا گیا قریش میں سے ایک نوجوان کا محل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سمجھا شاید میرا ہے، بتایا گیا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا میں نے چاہا میں داخل ہوں، لیکن مجھے عمر تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ کے مقابلے میں غیرت کروں گا؟ تو گویا جن کے لیے جنت کا محل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس راستے پر عمر تم چلتے ہو اس راستے پر شیاطین نہیں آتے، جو راستہ عمر اختیار کرتے تھے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے چلا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لانظر من بین الشیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، یقیناً میں دیکھتا ہوں انسانوں میں شیاطین میں جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب عمر تم سے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے،
کہ میں نے دیکھا خواب میں کچھ لوگوں کو کہ انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیص اس کے سینے تک ہے، کسی کی قمیص اس سے بھی چھوٹی ہے، لیکن میں نے عمر تمہیں دیکھا، تمہاری قمیص اتنی لمبی ہے کہ تم اس کو اپنے پاؤں کے نیچے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہو۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، گویا اللہ تعالیٰ آپ کو خصوصی علم عطا فرمائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کو اور ان کے مناقب کو آپ نے بیان فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک ایک چارپائی پہ رکھی تھی، لوگ ارد گرد ابھی جمع تھے، اتنے میں نے دیکھا پیچھے سے ایک شخص آیا، اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پھر فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جمع کرے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ اشارہ تھا کہ ان کی رفاقت آپ کو ملے گی، ان کے قریب آپ کی تدفین ہوگی، اس لیے کہ میں نے کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، میں آیا ابو بکر اور عمر آئے، میں گیا ابو بکر اور عمر گئے، میں داخل ہوا ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، یعنی جہاں آپ اپنا تذکرہ فرماتے وہاں ابو بکر و عمر کا تذکرہ فرماتے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ اللہ موت کے بعد بھی آپ کو ان کی رفاقت نصیب فرمائے گا، اور وہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے ایک طرف ابو بکر صدیق ہیں تو اسی روزہ اطہر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یکم محرم الحرام خلیفہ ثانی سسر رسول امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے اوصاف اور کمالات سے نوازا، یہی وہ صحابی ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن ہشام، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، عمر بن خطاب کو یا عمر بن ہشام ابو جہل میں سے کسی کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ اور آپ کو یہ بات پسند تھی کہ اللہ عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے، تو گویا جنہیں پیغمبر نے مانگا، جو مراد نبی ہیں، وہ حضرت عمر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے جب آپ کی عمر 27 سال تھی۔ آپ سے پہلے 39 آدمی ایمان لا چکے تھے، آپ 40ویں انسان تھے۔ جب تک حضرت عمر اسلام نہیں لائے تھے تو چونکہ اسلام کا ابتدائی وقت تھا، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مشرکین کا غلبہ تھا، تو اس لیے ابتدا میں نمازیں اور عبادات ذرا چھپ کے ادا کی جاتی تھیں، اور دعوت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوتی تھی۔ جب حضرت عمر اسلام لے کر آئے، تاریخ مدینہ دمشق میں واقعہ ہے، حضرت عمر نے اپنے گلے میں تلوار لٹکائی، اپنے ہاتھوں میں تیر پکڑے، مسجد حرام میں داخل ہوئے، بیت اللہ کا طواف کیا، اور مشرکین مکہ کو خطاب کر کے کہا، اگر کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، وہ عمر کا راستہ آ کر روکے، آج کے بعد نماز مسجد حرام میں ادا ہوگی۔ جب حضرت عمر اسلام لائے ہیں تو اس کے بعد پھر مسلمانوں نے عبادات اور نماز مسجد حرام میں ادا کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے، جب سے حضرت عمر نے اسلام لایا، اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرما دی، اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت نے بڑے اوصاف سے آپ کو نوازا۔ آپ کی زندگی میں زہد و تقوی کتنا تھا، اللہ کے ساتھ تعلق کتنا تھا، سنت کی اتباع کتنی ہے، قرآن کریم کے ساتھ تو ایسا والہانہ تعلق تھا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں اور جب اس آیت پر پہنچے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کی شکایت اور اپنا درد دل اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جب یہ آیات حضرت عمر پڑھ رہے تھے تو رو رہے تھے، اور آپ کے رونے کی آواز فجر کی نماز میں آخری صفوں میں سنائی دے رہی تھی۔ قرآن کریم کے ساتھ ایسا والہانہ تعلق تھا۔ ایک دفعہ سورہ طور تلاوت کرنے لگے،
پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، یقیناً قیامت کا عذاب واقع ہونے والا ہے، جس وقت واقع ہوگا اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حیات الصحابہ میں ہے کہ اتنے روئے، گھر لایا گیا تو بیمار ہو گئے، 20 دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ عیادت کے لیے آپ کے گھر آتے تھے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ بھی آپ کا ایسا والہانہ تعلق تھا، نماز کے ساتھ تو ایسا تعلق اور محبت۔ حضرت عمر جب زخمی ہو گئے تھے تو غشی کی حالت میں تھے، آپ کو ہوش نہیں آیا، کسی نے کہا نماز کا ذکر کرو، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوں گے تو فوراً ہوش آ جائے گا، تو کسی نے کہا نماز کا وقت جانے والا ہے، نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی، زخمی حالت میں تھے، فرمایا اس شخص کا کوئی اسلام نہیں جو نماز کو چھوڑ دے، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس شخص کا کوئی حصہ نہیں اسلام میں جو نماز کو چھوڑے۔ زخمی حالت تھی، خون بہہ رہا تھا، لیکن اس حالت میں بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ سنت سے کتنی محبت تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے سامنے آئے اور اس پتھر کو آپ نے بوسہ دیا اور پھر مخاطب کر کے کہا واللہ انی لا اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، تو کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا، یعنی میں اس لیے تیرا بوسہ لے رہا ہوں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا۔ تو سنت کی اتنی اتباع تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحلیفہ مقام پر آئے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین کیوں پڑھی آپ نے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے اور آپ نے یہاں 2 رکعت نماز پڑھی تھی، تو میں نے بھی اس لیے نماز پڑھی تاکہ حضور کی سنت پر عمل ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر وہ انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے اوصاف حمیدہ اور کمالات حمیدہ کے ساتھ ان کو متصف فرما دیا تھا۔ آپ نے زندگی کیسی گزاری اور رعایا کا کتنا درد آپ کی زندگی میں موجود تھا۔ الطبقات الکبریٰ میں امام ابن سعد رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضرت عمر کے دور میں قحط سالی ہو گئی، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، اب سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ بیت المال کے اونٹوں میں سے 20 اونٹ نہر کرواتے تھے، کھانا پکواتے تھے، دسترخوان پہ کھانا لگتا، جتنے معذورین ہوتے، غریب ہوتے، یتیم ہوتے، مساکین ہوتی، بیوہ عورتیں ہوتی، سب کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ ایک ایک وقت میں آپ کے دسترخوان پہ 7 ہزار لوگوں نے کھانا کھایا۔ اور جتنے دن قحط سالی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں کھانا نہیں کھایا، جو قحط والوں کے لیے کھانا پکتا اسی دسترخوان پر بیٹھ کر ان کے ساتھ کھاتے تھے۔ فرمایا یہ مناسب نہیں میری رعایا پر کوئی مشقت اور تکلیف آئے اور میں اپنے گھر کے اندر کوئی لذت حاصل کروں۔ جتنے بیمار تھے ان کے لیے الگ سے دلیہ بنواتے جس میں کھجوریں ڈالی جاتی، اصلی گھی ڈالا جاتا، دودھ اور پنیر کے ساتھ بیماروں کے لیے الگ کھانا تیار کرتے، غریبوں یتیموں کے لیے الگ کھانا تیار ہوتا۔ جب تک قحط سالی رہی حضرت عمر کی طرف سے سب کا انتظام رہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے آپ کو بڑے اوصاف سے نوازا، آپ کی زندگی میں عدل اور انصاف کتنا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، جس وقت بحرین فتح ہوا، مشک اور عنبر کی خوشبو مال غنیمت میں آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند تھے کہ کون اس خوشبو کو تقسیم کرے۔ گھر آئے تو گھر والی عاتقہ بنت زید نے پوچھا امیر المومنین کوئی پریشان نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا مال غنیمت میں خوشبو آئی ہے، سوچ رہا ہوں اس کو کیسے تقسیم کیا جائے کہ سب کو برابر سرابر مل جائے۔ گھر والی نے کہا آپ مجھے دیجئے، ترازو دیجئے، میں سب میں بالکل برابر سرابر تقسیم کروں گی۔ حضرت عمر نے فرمایا تم تقسیم نہ کرو۔ گھر والی عاتقہ بنت زید نے پوچھا امیر المومنین کیا آپ کو میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟
کہ میں عدل اور انصاف کے ساتھ تقسیم کروں گی؟ حضرت عمر نے فرمایا مجھے آپ پر بھروسہ ہے، لیکن جس وقت آپ تقسیم کرو گی تو یہ مشک اور عنبر کے ذرات ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھوں کے ساتھ لگ جائیں، جسم کے کسی حصے پر آپ کو کھجلی ہو، آپ کی گردن پہ، پنڈلیوں پر، ہاتھوں پر، تو یہ مشک اور عنبر کے ذرات آپ کو زیادہ ملیں گے اور لوگوں کو کم ملیں گے، تو عمر خدا کے دربار میں کیا جواب دے گا؟ اتنے عدل کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری ہے اسے تاریخ عمر بن خطاب کی تھی۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ محض الثواب میں اور مناقب عمر بن خطاب میں واقعہ ہے، احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، سخت گرمی کے ایام تھے، عرب کی گرمی میں تپتی ہوئی گرمی تھی، سورج کی حرارت اور تپش اپنی انتہا پر تھی۔ میں امیر المومنین کو تلاش کر رہا تھا، گھر میں گیا وہاں نہ ملے، دارالقضا پہنچا وہاں نہ ملے، کسی نے کہا جہاں بیت المال کے اونٹ ہیں وہاں جاؤ۔ فرماتے جب میں وہاں پہنچا حضرت عمر نے ایک ازار نیچے باندھی ہوئی ہے، قمیص نہیں ہے، جسم پہ پسینہ ہی پسینہ ہے، آپ نے ہاتھوں میں تیل لیا ہوا ہے اور بیت المال کے اونٹوں کی مالش کر رہے ہیں۔ بیت المال کے جو اونٹ زخمی ہیں ان پہ دوا لگا رہے ہیں، جو بیمار ہیں انہیں کھلا رہے ہیں اور مالش کر رہے ہیں، جسم سے پسینہ بہہ رہا ہے۔ یہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے۔ احنف بن قیس نے کہا امیر المومنین کسی غلام سے کہہ دیا جاتا، کسی خادم سے کہہ دیتے، آپ نے اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں ڈالا۔ فرمایا احنف جو مسلمانوں کا بادشاہ ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا خادم ہوتا ہے، تو میں مسلمانوں کا خادم ہوں، یہ میرے لیے ضروری ہے کہ اگر ایک اونٹ بھی ضائع ہو اور ایک اونٹ کو بھی تکلیف پوچھے کہیں عمر سے اس بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ تو اندازہ کیجئے اتنے بڑے مقام اور مرتبے والے اور رعایا کے اونٹوں کی خود مالش کر رہے ہیں۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ زندگی میں کتنا عدل اور انصاف ہے۔ ایک واقعہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ للبیہقی میں لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گشت کر رہے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ فروخت کر رہے تھے۔ اپنے بیٹے کے پاس آئے، بیٹے یہ اونٹ کس کے ہیں؟ ابا جان میرے ہیں، آپ کو کہاں سے ملے؟ فرمایا فلاں جنگ میں شرکت کی تھی تو اس میں مال غنیمت میں مجھے یہ 2 اونٹ ملے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ 2 اونٹ اب تک تم نے کہاں رکھے تھے؟ میں نے تو نہیں دیکھے۔ فرمایا حضرت میں نے بیت المال کے جہاں اونٹ چرتے ہیں انہیں اونٹوں میں اپنے اونٹ بھی رکھے تھے، وہیں یہ چرتے تھے، کھاتے پیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ فرمایا بیٹا اونٹ ذاتی تھے اور تم نے سرکاری چراگاہ میں ان کو رکھا؟ اونٹ ذاتی اور سرکاری چراگاہ میں تم نے رکھا، وہاں تو کہا جاتا ہوگا کہ امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ ہیں، ان کی رعایت زیادہ رکھو، انہیں چارہ زیادہ ڈالا جاتا ہوگا، خبرگیری زیادہ کی جاتی ہوگی، جاؤ ان کو فروخت کرو اور جو قیمت اس وقت تھی جس وقت تمہیں اونٹ ملے تھے وہ لو، باقی زائد رقم بیت المال میں جمع کر دو۔ عبداللہ ابن عمر گئے، اونٹ فروخت کیے، جو رقم اس وقت تھی جس وقت اونٹ ان کو ملے تھے وہ لے لی، باقی جتنا نفع ہوا سب بیت المال میں جمع کروا دیا۔ یہ ہے مسلمانوں کے بادشاہ۔ آج تو لوگ اپنوں کو نوازتے ہیں، اپنے بیٹوں کے نام پہ جائیدادیں کر دیتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو، اپنے نواسوں کو، پوتوں کو، سالوں کو نواز دیا جاتا ہے، مال رعایا کا ہوتا ہے، اپنے اکاؤنٹ بھر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ زندگی کیسی زہد و تقوی سے گزری ہے۔ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جتنا نفع ہے بیت المال میں جمع کرا دو۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، مسجد آ رہے تھے، راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آتا تھا، تو ان کے گھر کے اوپر ایک پرنالہ سا بنا تھا جس سے پانی وغیرہ اور نیچے گرتا تھا۔ تو اس دن جمعے کا دن تھا، اتفاق سے گھر کے اندر 2 مرغیاں ذبح کی گئی، تو جب ان کا خون بہانے لگے تو پانی ڈالا تو پرنالے سے وہ خون نیچے گرا۔ حضرت عمر مسجد کے لیے آ رہے تھے تو وہ خون کے قطرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پہ گر گئے۔ جمعے کا دن تھا، حضرت عمر نے فوراً کہا یہ پرنالہ ہٹا دو یہاں سے، کہ دیکھو یہاں سے خون گرا اور آنے والوں کے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ پرنالہ ہٹا دیا گیا، جمعے کی نماز ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے، فرمایا امیر المومنین جس پرنالے کو آپ نے ہٹایا ہے
یہ پرنالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگایا تھا، میرے گھر میں آپ نے لگایا تھا، آپ نے اس کو ہٹا دیا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ حضور نے لگایا ہے۔ حضرت عباس سے فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں میں نیچے جھکوں گا، تم میری پشت پہ کھڑے ہو کر اس پرنالے کو اپنی جگہ لگاؤ گے۔ عمر کی کیا مجال کہ امام الانبیاء جس چیز کو لگائیں اور عمر اس کو ہٹا دے۔ حضرت عباس نے کہا آپ ایسا نہ کریں، میں نہیں کوئی سیڑھی لے لوں گا، کوئی اور چیز لے کے لگا دوں گا۔ فرمایا نہیں، یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ حضرت عمر جھک گئے جیسے آدمی رکوع میں جھکتا ہے۔ حضرت عباس آپ کی کمر پہ چڑھے اور پرنالے کو اسے اپنی جگہ پہ لگایا۔ حالانکہ 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں، ہٹایا تھا تو وہ بھی ایک وجہ تھی کہ وہاں سے خون گرا اور آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے تھے، لیکن ان لوگوں کی زندگیوں میں زہد و تقویٰ تھا، محبت تھی، اتباع رسول تھا، اتباع سنت تھی، اپنی شخصیت کو نہیں اسلام کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھ کر انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تاریخ مدینہ دمشق میں واقعہ ہے، جس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام پہنچے تھے، وہاں پر عیسائیوں نے کہا تھا آپ اگر مسلمانوں کے حکمران عمر بن خطاب کو بلاؤ، ان میں جو علامات اور نشانیاں ہیں اگر ہم نے ان میں دیکھ لیں تو ہم یہ جو مسجد اقصیٰ کی چابیاں ہیں ویسے ہی حوالے کر دیں گے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور ہم تمہیں ٹیکس بھی دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے چلے ہیں اپنے غلام اسلم کے ساتھ، چلتے چلتے وہاں پہنچے ہیں بیت المقدس۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ملاقات ہوئی تو لباس آپ کا پیون زدہ تھا، طبقات الکبریٰ میں ہے۔ حضرت انس فرماتے تھے حضرت امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے، میں نے دیکھا آپ کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیان 3 جگہ پیون لگے ہوئے تھے۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو پانی کا تالاب تھا، گزرنے کا راستہ نہیں تھا۔ حضرت عمر نے چمڑے کے موزے پہنے تھے وہ نکالے، ان کو اپنے کندھے پہ رکھا اور اسی تالاب میں سے گزر گئے۔ اب پانی کپڑوں پہ بھی لگا، لباس بھی پیون زدہ اور ذرا پرانا سا لباس تھا، موزے بھی پرانے سے تھے، بوسیدہ سے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہہ دیا امیر المومنین اگر آپ اپنا لباس تبدیل کر دیں، اپنے موزے تبدیل کر دیں تو کیونکہ ابھی جا کر آگے عیسائیوں سے ملنا ہے، وہ آپ کی یہ حالت دیکھیں گے کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ فرمایا ابو عبیدہ اگر تمہارے علاوہ کوئی یہ بات کرتا تو میں اس کو سزا دیتا۔ اللہ نے ہمیں عزت لباس سے نہیں دی، اسلام سے دی۔ اللہ نے ہمیں عزت کپڑوں سے نہیں دی، اسلام سے دی۔ جس دن ہم اسلام کی عزت کو چھوڑ دیں گے اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اسی حال میں آپ پہنچے، عیسائیوں نے آپ کو دیکھا کہ حضرت عمر نے نکیل پکڑی سواری کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے جو تورات کے اندر انجیل میں نشانیاں دیکھی تھیں وہ سب دیکھیں، حضرت عمر میں وہ سب نشانیاں موجود تھیں۔ بغیر لڑائی کے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس فتح ہو گیا، چابیاں آپ کے حوالے کر دی گئیں۔ واقعہ سنانے کا مقصد کہ حضرت عمر کی زندگی کی سادگی دیکھیے، اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے اور کیسی زندگی گزار کے چلے گئے۔ چاہتے تو شاہانہ زندگی گزارتے، بہترین اور عالیشان قسم کا لباس ہوتا، آپ کے آگے پیچھے خدام ہی خدام اور نوکر چاکر ہوتے، لیکن یہ زندگی گزار کر آنے والوں کو ایک رخ دیا کہ مسلمانوں کا حکمران ایسی زندگی گزارتا ہے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عیون الاخبار میں اور محض الصواب میں واقعہ ہے۔ خطبہ دے رہے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا امیر المومنین آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے یہ وہی چادریں ہیں جو مال غنیمت میں تقسیم ہوئیں، ہمیں جو چادر ملی وہ ایک ایک، ہمارا کرتا نہ بنا، آپ کا جسم بھی بڑا، قد و قامت بھی زیادہ، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ یعنی ہمیں تو ایک ایک چادر ملی، آپ کو 2 چادریں کیسے مل گئیں؟ آج کا کوئی حکمران ہوتا فوراً ہی اس کے خلاف FIR کٹ جاتی، جیل میں اور یا کسی تکلیف اور پریشانی میں ڈال دیا جاتا، یا کسی پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا تم جواب دو۔ بیٹا عبداللہ بن عمر کھڑا ہوا، فرمایا ایک چادر میرے حصے کی تھی، ایک چادر میرے والد کی تھی، میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو دے دی، تب میرے والد کا کرتا بنا ہے۔ میرے والد نے بھی ایک ہی چادر لی ہے، یعنی 2 چادریں مال غنیمت میں نہیں لی، ایک ہی لی ہے، لیکن میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو دی تب ان کا کرتا بن گیا۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین اب آپ اپنے خطبے کو جاری رکھیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کیسی زندگی گزار کے وہ دنیا سے چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاریخ مدینہ دمشق میں واقع ہے، حضرت عمر دوڑتے ہوئے جا رہے تھے ایک گلی سے۔ حضرت علی نے پوچھا امیر المومنین کہاں جا رہے ہو اتنی تیزی سے؟ فرمایا علی بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، اس اونٹ کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت علی نے کہا امیر المومنین آپ نے اپنے بعد آنے والے حکمرانوں کو بڑی مشقت میں ڈال دیا، یعنی ایسی زندگی کون گزارے گا کہ جو رعایا کے ایک اونٹ کے لیے خود دوڑتا ہوا جا رہا ہوگا، ایسا حکمران ہمیں کیسے ملے گا؟ آپ نے فرمایا علی اگر فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا یہ بھوکا کیوں مرا تھا؟ آج تو انسان بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، کتنے ہیں جو اپنے بچوں کو کھلا نہیں سکتے، خودکشی کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کے ہمارے وزراء گورنر ان کے تو گھوڑے بھی مربے کھاتے ہیں، ان کے پاس اتنی دولت کہ 21 نسلیں کھائیں تو ختم نہ ہو۔ کون ہے جس کے باہر اکاؤنٹ اور جائیدادیں موجود نہیں؟ وہ اپنے علاج کے لیے تو باہر جاتے ہیں، دنیا یہاں سے کماتے ہیں، اپنی اولاد کو تعلیم باہر سے دیں گے، مال یہاں سے اپنے لیے اکٹھا کریں گے۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایسی زندگی گزاری، آنے والی امت کو ایک مشعل راہ دے کر چلے گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر کی زندگی کے اوصاف ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، تاریخ مدینہ دمشق میں واقع ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا وظیفہ کم مقرر کیا 3500 درہم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وظیفہ 4000 درہم مقرر کیا۔ تو بیٹے نے کہا اپنے والد سے امیر المومنین میری اور ان کی عمر بھی برابر ہے، جتنی جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا میں نے بھی لیا، اور میں نے ان سے کئی گنا زیادہ جنگوں میں حصہ لیے، یعنی الحمدللہ ہر اعتبار سے میری ان پر فوقیت ہے، لیکن آپ نے ان کا وظیفہ زیادہ رکھا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا ان کے والد تھے حضرت زید بن حارثہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے والد عمر سے زیادہ زید سے محبت تھی، یہ حضور کے منہ بولے بیٹے، اور تم سے زیادہ اسامہ بن زید سے محبت تھی، میں نے حضور کی محبت کو اپنی محبت پہ ترجیح دی کہ حضور کو جس سے زیادہ محبت ہے میں نے ان کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا اور میں نے اپنے بیٹے کا وظیفہ کم مقرر کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی ایسی گزاری کہ آنے والی امت کے لیے وہ ایک نمونہ بن گئے کہ اقتدار ہو، سلطنت ہو تو زندگی ایسی ہو جیسے امیر المومنین عمر بن خطاب کی تھی۔ فتوح مصر والمغرب میں ابن عبد الحکم نے اور محض الصواب میں واقع ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہا کہ مصر کے جو گورنر ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے نے میرے ساتھ گھڑ دوڑوں میں مقابلہ کیا، تو میں ان کے ساتھ مقابلے میں شریک تھا، مجھے ان پر فتح مل گئی، تو اب اس کے بیٹے نے، گورنر کے بیٹے نے کوڑا لیا میرے سر پہ مارا اور کہا کہ تو کب مجھ سے جیت سکتا ہے، تیری کیا مجال، آئندہ میرے پیچھے رہنا، مجھ سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو گورنر کے بیٹے نے بلا وجہ اس مصری شخص کے سر پہ کوڑے مارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال میں ایک مرتبہ جب حج کے لیے آتے تھے تو آپ کی کھلی کچہری لگتی تھی مسجد حرام کے سامنے کہ اگر میرے کسی گورنر سے کسی کو شکایت ہے، کوئی بات ہے تو میرے سامنے آ کر بیان کرے۔ تو جتنے گورنروں کی اگر کوئی بات ہوتی تو لوگ آ کر بیان کرتے تھے۔ اتنے میں یہ مصری شخص آیا کہ امیر المومنین آپ کے مصر کے گورنر ہیں، اس کے بیٹے نے میرے سر پہ کوڑے مارے، حالانکہ کوئی وجہ نہیں تھی، میں ان سے جیت گیا تھا۔ اس نے کہا تیری کیا مجال، تیرے گھوڑے کی کیا مجال، تم مجھ سے آگے بڑھو، تو مجھے بلا وجہ کوڑے مارے۔ حضرت عمر نے اسی ٹائم قاصد دوڑایا اور مصر کے گورنر تھے حضرت عمر بن عاص، صحابی ہیں، ان کو بھی بلایا اور کہا ان کے بیٹے کو بھی لے کر ابھی پہنچو۔ تیز رفتاری میں گھوڑا گیا اور جلدی سے ان کو لے کر مکہ پہنچے۔ حضرت عمر نے اس شخص کو بلایا اور کہا تجھے کس نے مارے؟ باپ نے، بیٹے نے؟ کہا جی بیٹے نے کوڑے مارے۔ کہا اس کے بیٹے کو باندھو، باندھ دیا گیا درخت سے، اور کہا کوڑا لو، جس طرح اس نے مارا ہے اسی طرح اس کے سر پہ مارو، زیادہ تیز بھی نہیں مارنا کہ تمہاری طرف سے ظلم نہ ہو، اتنا ہی بدلہ لینا جتنا اس نے تجھے مارا ہے۔ تو اس مصری شخص نے گورنر کے بیٹے کو کوڑا مارا۔ مارنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مذ کم تعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا، ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا۔
تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا؟ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا، یعنی تم کون ہو کہ لوگوں کو اپنا غلام بناؤ کہ تمہارا بیٹا آ کر عام رعایا کے آدمی پر کوڑے مارے گا؟ تو سب کے سامنے گورنر کے بیٹے کو کوڑے مارے گئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، ایسی خلافت قائم کر کے چلے گئے کہ ان کے دور میں کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ کوئی ظلم ہوا ہو۔ جب خلیفہ خود عادل ہوتا ہے، جب وہ خود بادشاہ کرپشن نہیں کرتا، جب وہ خود حرام نہیں کھاتا، جب وہ خود زنا نہیں کرتا، جب وہ خود چوری نہیں کرتا، جب وہ خود ڈکیتی نہیں کرتا، اس کے ماتحت رہنے والے بھی پھر چوری، ڈکیتی، ظلم اور کرپشن نہیں کرتے۔ جب انہیں معلوم ہوتا ہے ہمارا حکمران ہی ایسا ہے، پھر ان کے ماتحتوں کے اندر بھی وہی گناہ اور وہی جرائم آ جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو پہلو آپ لیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے زندگی ایسی گزاری، ایک مسلمان حکمران کو ایک زندگی اور ایک رخ دے کر گئے، اس طرح گزارو۔ پھر اللہ نے مقام کیا دیا، فتوح مصر والمغرب میں اور البدایہ والنہایہ میں واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے خط لکھا، مصر کے اندر ایک رسم جاری تھی کہ دریائے نیل کا پانی سال میں نیچے چلا جاتا تھا، اور پھر وہ لوگ ایک کنواری لڑکی کو بناؤ سنگار کر کے زیب و زینت کر کے دریا میں ڈالتے تو تب دریا کا پانی اوپر آتا اور پورا سال اوپر رہتا، اور پھر وہ پانی نیچے چلا جاتا۔ ہر سال کے شروع میں ایک نوجوان لڑکی کو بناؤ سنگار کر کے پانی میں زندہ پھینک دیا جاتا تھا۔ اب یہ رسم چل رہی تھی، اب پانی کی تہ نیچے چلی گئی، لوگ پریشان ہو گئے، لوگ وہاں سے ہجرت کر کے جانے لگے کہ مصر میں اب پانی نہیں ہے، پانی بہت نیچے چلا گیا۔ حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، امیر المومنین کیا کیا جائے؟ اگر ہم ایک لڑکی کو پانی میں پھینکیں تو یہ ناحق قتل ہے، اور اسلام ناحق قتل کی اجازت نہیں دیتا، اور اگر ہم یہ نہ کریں تو پانی بہت نیچے چلا گیا، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، کسی انسان کو نہیں، دریا کو خط لکھا، اور خط کے اندر یہ لکھا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، رب العالمین کے حکم سے چلتا ہے، تو تیرے پانی کے روانی میں کمی نہیں آنی چاہیے، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہم تجھ سے فائدہ لیں گے، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تیرے پانی کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کی، خط روانہ کیا، حضرت عمر بن عاص سے کہا جب یہ خط پہنچے اس کو دریا میں ڈال دینا۔ حضرت عمر بن عاص سوچنے لگا، آج تک یہ تو سنا تھا بادشاہوں کو خط لکھے گئے، وزیروں کو خط لکھے گئے، حکمرانوں کو خط لکھے گئے، تاریخ میں ایسی بات نہیں سنی تھی کہ دریاؤں کو بھی خط لکھے گئے۔ جا کر خط ڈالا، حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں فوراً میں نے دیکھا 16 گز پانی کی سطح بلند ہو گئی، 16 گز پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ وہ وقت ہے، آج کا وقت ہے، 1450 سال ہو گئے، دریائے نیل کے پانی کے روانی میں کمی نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو وہ مقام عطا فرمایا، دریاؤں پہ جس کا حکم چلا، زمین پہ زلزلہ آ گیا۔ حضرت عمر کے دور میں انہوں نے درہ لیا اور زور سے مارا اور کہا اے زمین، کیا عمر نے تیرے اوپر عدل اور انصاف قائم نہیں کیا؟ حضرت عمر کا درہ مارنا تھا، زمین میں زلزلہ ختم ہو گیا۔ ہواؤں پہ جن کا حکم چلا، حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور اللہ نے سارے پردے درمیان سے ہٹا دیے۔ حضرت ساریہ جہاد کر رہے تھے، لشکر لے کر گئے تھے، دشمن پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنا چاہ رہا تھا، اللہ رب العزت نے سب چیزیں ہٹائیں۔ حضرت عمر کو نظر آ رہا ہے، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں تاریخ الخلفاء میں واقع ہے، حضرت عمر نے فرمایا اے ساریہ، پہاڑ کو لازم پکڑو، پہاڑ کو لازم پکڑو، مطلب تھا پہاڑ کو اپنی پشت پہ رکھو تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے، سامنے تم دشمن پہ حملہ کرو۔ یہ آواز ان تک پہنچ گئی، انہوں نے سب کو کہا کہ تم پہاڑ کو پیچھے رکھو، پہاڑ کے پیچھے بھی نظر رکھو۔ جب یہ سارے لوگ واپس آئے تو لوگ پریشان تھے، حضرت عمر یہاں سے آواز دے رہے ہیں، وہاں آواز کیسے پہنچی ہوگی؟ جب واپس آئے تو پوچھا گیا کیا آواز تمہیں پہنچی تھی؟ کہا بالکل پہنچی تھی، اگر یہ آواز نہ پہنچتی تو دشمن ہمارے اوپر پیچھے سے حملہ کر دیتا۔ تو گویا اللہ رب العزت نے ہواؤں کے ذریعے بھی جن کا پیغام چلایا۔ دلائل النبوہ بیہقی میں اور دلائل النبوہ ابو نعیم میں واقعہ ہے، مدینہ میں آگ لگ گئی، آگ تیزی سے بڑھتی ہوئی آگے آ رہی تھی، لگتا ایسا تھا کہ شاید مدینہ کے اطراف اور مدینہ کے در و دیوار ارد گرد کے جل نہ جائیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا امیر المومنین آگ لگ گئی ہے۔ حضرت عمر نے اپنی چادر دی، فرمایا ان سے کہ جاؤ اس کے ذریعے آگ کو پیچھے دھکیلو، انشاءاللہ امید ہے یہ آگ مدینہ میں داخل نہیں ہوگی۔ حضرت تمیم داری میں حیرت میں پڑے ہیں، چادر کو آگ میں ڈالیں گے تو آگ تو بھڑکے گی، آگ پیچھے کیسے ہوگی؟ لیکن کہتے ہیں میں چادر لے کر گیا،
پیچھے سے حضرت عمر بھی آ گئے، آگ کو حکم دیتے تھے پیچھے ہو جا، آگ پیچھے ہو جاتی، چادر سے دھکیلتے آگ پیچھے ہوتی، یہاں تک کہ پیچھے ہوتے ہوتے آگ وہیں چلی گئی جہاں سے آگ نکلی تھی اور بجھ گئی۔ تو دیکھیں عناصر اربع 4 ہیں، آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری، اللہ نے آگ پر، پانی پر، ہوا پر، مٹی پر ان کا حکم چلا دیا۔ جب انسان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ مخلوق کو ان کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ پھر اللہ نے وہ دعا بھی قبول فرمائی۔ حضرت عمر دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک و بلد رسولک، یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما، نبی کے شہر میں عطا فرما، اللہ کے راستے میں عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی بدبخت نے حضرت عمر پہ حملہ کر دیا، اندر چھپا ہوا تھا، پتہ نہیں تھا، نماز کے اندر آ کے حملہ کیا، زہر آلود خنجر تھے، دائیں بائیں حضرت عمر کو مارے۔ حضرت عمر نماز میں نیچے گر گئے، عبد الرحمن بن عوف نے آ کر نماز مکمل کی۔ جب آپ کو گھر لے جایا گیا، زخموں سے سارا خون بہہ رہا تھا، آپ نے پوچھا یہ بتاؤ میرے اوپر حملہ کس نے کیا، کسی مسلمان نے یا غیر مسلم نے؟ کہا گیا نہیں، غیر مسلم نے۔ فرمایا الحمدللہ میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں مارا جا رہا۔ 3 دن کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ تو اب جو دن آ رہا ہے 1 محرم الحرام، یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے کہ اللہ نے کتنا مرتبہ عطا فرمایا۔ کسی کی شہادت کی گواہی تلوار کی نوک دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی میدان کارسار دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی نیزے اور کمانیں دیں گی۔ عمر وہ انسان جس کی شہادت کی گواہی مسجد نبوی کا محراب اور مصلی رسول دے گا۔ اللہ نے پھر کیا مقام عطا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تھا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے اور میرے ممبر کے درمیان کا ٹکڑا جنت کا باغ ہے۔ اللہ نے اس باغ میں حضرت عمر کو حضور کی رفاقت عطا فرما دی، جنت کے ٹکڑے میں قیامت تک کے لیے آرام فرما رہے۔ دنیا میں بھی حضور کے ساتھ رہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ آج جو بھی روزے رسول پہ حاضری دیتا ہے، آپ علیہ السلام پہ سلام کرتا ہے تو آگے بڑھ کر ابو بکر اور عمر پہ سلام کرتا ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، حضور نے فرمایا میں قبر سے نکلوں گا، میرے دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف عمر ہوں گے، ھاکذا نبعث بہ یوم القیامہ۔ تو یہ حضرت عمر کی شان اور مقام اور مرتبہ تھا۔ آنے والا دن ہمیں بتاتا ہے ان کی زندگی کے مطابق ہم بھی اپنی زندگی گزاریں اور اپنی نسل نو کو ان کے حالات سے، ان کے واقعات سے روشناس کرائیں تاکہ وہ ان کی اقتداء کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔